دارالعلوم دیوبند ملت اسلامیہ کا دھڑکتا ہوا دل ہے. جیسے انسان کے دل میں جسم میں ایک ٹکڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں، تمام جسم کی رگوں کا اس سے تعلق ہے، وہ پمپنگ کرتا ہے اور جسم کے تمام حصوں میں خون دوڑتا ہے. اگر خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو جائے، دل کی حرکت بند ہو جائے تو پورا جسم لاش بن جاتا ہے اور جسم کی پوری وہ ایک لاشیں بے جان ہو جاتا ہے اور ساری روح اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. یہ حال دارالعلوم دیوبند کا ہے کہ ایمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. محترم و مکرم حضرت صدر اجلاس، معزز اور محترم حضرات علماء کرام، معزز بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ میرے لیے ایک آزمائش سے کم نہیں ہے کہ میرے باپ برابر جید علماء دین جو مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز سپوت ہیں اور اس علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے بڑی خدمات انجام دلائی ہیں، ان کی موجودگی میں مجھے کچھ کہنے سننے کا موقع آیا ہے. بات اصل یہ ہے کہ آدمی کی اپنی ذاتی حیثیت کچھ نہیں ہوتی. حیثیت اگر ہوتی ہے تو وہ نسبت کی ہوتی ہے. چونکہ اس نالائق کا تعلق ام المدارس دارالعلوم دیوبند سے ہے، ایک ادنا خادم کی حیثیت سے دارالعلوم دیوبند کی خدمت تقریباً 24 سال سے یہ نالائق انجام دے رہا ہے. اس نسبت کی وجہ سے آپ حضرات نے اس قدر اعزاز اور اس قدر اکرام کا معاملہ فرمایا ہے، ورنہ میری حیثیت یہی ہے جس کو غالب نے کہا ہے کہ بنا ہے شہر کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، بنا ہے شہر کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو ذاتی کوئی آبرو تو کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے یہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی نسبت کا اثر ہے. دارالعلوم دیوبند کیا ہے؟ آپ نے بڑے بڑے علماء کرام کی زبانی اس کی اہمیت اور عظمت سن رکھی ہے، اور یہ اسی کا اثر ہے کہ یہ اتنا بڑا مجمع
ان کی آواز پر، ان علماء کرام کی آواز پر اکٹھا ہو گیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند ملت اسلامیہ کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ جیسے انسان کے دل میں، جسم میں ایک ٹکڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں، تمام جسم کی رگوں کا اس سے تعلق ہے، وہ پمپنگ کرتا ہے اور جسم کے تمام حصوں میں خون دوڑتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو جائے، دل کی حرکت بند ہو جائے تو پورا جسم لاش بن جاتا ہے اور جسم کی پوری وہ ایک لاش بے جان ہو جاتا ہے اور ساری روح اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حال دارالعلوم دیوبند کا ہے کہ ایمان اور معرفت اور علم کا خون اس مرکز علم کے ذریعے سے ملت اسلامیہ کے اندر دوڑتا ہے۔ یہ دھڑکتا ہوا ملت اسلامیہ کا دل ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وہ مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے تو امام حرم شیخ سعود الشریم اور پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم، ان حضرات نے کہا کہ ہم نے دنیا کے بہت سے ملکوں کا سفر کیا، ہر جگہ ہم نے دیکھا کہ کوئی فاضل دارالعلوم کا چاہے بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، قرآن کریم اور حدیث کی خدمت کرتا ہوا ہمیں ملا ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو، دارالعلوم دیوبند کی بنا میں سید الاولین والآخرین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہ کار فرما ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ریاست علی بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ یہ اہل دل کا جو دارالعلوم مرکز ہے، یہ اہل دل کا جو دارالعلوم مرکز ہے، ملا ہے سب کو یہاں کا پتہ مدینے سے۔ تو یہ علماء، یہ خدام در حقیقت جو اہل دل جو کا جو مجمع ہے، وہ در حقیقت ان کو اشارہ ملا ہے کہ ان کو اور انہوں نے اخلاص کے ساتھ دیوبند کی بستی میں ایک عربی مدرسے کی بنیاد ڈالی۔ نہ جانے کس اخلاص سے ان اللہ کے بندوں نے اس ادارے کی بنیاد ڈالی کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ حضرت حاجی عابد حسین صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمم اول، انہوں نے خط لکھا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کو، دارالعلوم ایسے وقت میں قائم ہوا ہے کہ انگریزوں کا تسلط ہے اور علماء کو چن چن کر کے تحقیق کیا جا رہا ہے اور عجیب صورتحال ہے۔ اللہ والے راتوں کی تنہائیوں میں بلبلائے ہیں، روئے ہیں کہ یا اللہ بر صغیر میں اسلام کی زندگی اور اس کے بقا کی کوئی سبیل پیدا ہے۔ حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط جب حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، کیا لکھا تھا اس میں کہ حضرت ہم نے اللہ پر بھروسہ کر کے دیوبند میں ایک مدرسہ عربی کی بنیاد ڈال دی ہے، دعا فرمائیں اللہ اسے قبول فرمائے۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ادھر سے آیا کہ آپ لکھتے ہیں کہ ہم نے بنا ڈالی ہے، آپ لکھتے ہیں کہ ہم نے بنیاد رکھی ہے، آپ کو کیا معلوم کہ کتنے اللہ والے سجدوں میں کس قدر تڑپے ہیں اور روئے ہیں اور ملت اسلامیہ کے لیے انہوں نے تڑپ کر کے اللہ سے مانگا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ نے یہ سبیل پیدا کیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ بات کہنے کی نہیں ہے، سب جانتے ہیں، بالکل کھلی ہوئی بات۔ علماء کرام کا ایک بڑا مجمع یہاں موجود ہے اور ملت کے ذمہ دار، ملت کے ہمدرد
اور بے خواہوں کا ایک بڑا مجمع یہاں موجود ہے۔ صحیح کہا ہمارے دوست مفتی عبد الکریم صاحب نے کہ یہ صرف چند علماء نہیں ہیں، بلکہ یہ سمجھیے کہ یہ کریم ہے ملت اسلامیہ کی ایک کریم ہے اور ایک بہت منتخب مجمع ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ہم بار بار سنتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کی نبوت وقتی نبوت نہیں تھی بلکہ دائمی نبوت تھی، قیامت تک آنے والے آخری فرد کے آپ نبی ہیں۔ اسی طرح آپ کی نبوت جزیرہ عرب تک محدود نہیں ہے بلکہ آپ کی نبوت آفاقی ہے، دائمی بھی ہے اور آفاقی بھی ہے، ظاہر بات ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کی بعثت کے بعد پچھلے تمام نبیوں کی بعثت منسوخ ہو گئی، نبوت منسوخ ہو گئی۔ آپ پر جو کتاب اتاری گئی وہ کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ضمانت لی، اور اس کا جو بیان اور اس کی جو شرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت کی ضمانت لی ہے، کیونکہ قرآن لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے۔ لفظ کی اگر حفاظت ہو، معنی کی اگر حفاظت نہ ہو تو حفاظت صحیح معنوں میں نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ قرآن کی حفاظت کی بھی ضمانت لی ہے، اور اس کا معنی جو سنت نبوی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت کی ضمانت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے اپنا کام کر کے اپنے وقت پر تشریف لے جائیں گے، لیکن آپ کے بعد آپ کا جو تاج اور آپ کا جو کام تھا وہ امت انجام دے گی۔ کیا کام تھا؟ یہ 4 کام تھا جو اس موضوع کے مناسبت سے میں ذکر کر رہا ہوں بہت اختصار کے ساتھ۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتی، یہ نبی اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اللہ کے کلام کو اپنی زبان سے پڑھ کر کے سنائیں۔ کیوں؟ تاکہ امت کو صحیح صحیح پڑھنا آئے، اور تاکہ امت کے دل میں قرآن محفوظ ہو جائے۔ قرآن کے الفاظ کے اندر کوئی تغیر، کوئی تبدیلی قیامت تک نہیں ہونے والا ہے، اس کی گارنٹی مل گئی ہے۔ اس لیے اللہ نے اس قرآن کے یاد کرنے کو بھی آسان کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کریم پڑھنا سنانا قیامت تک کے لیے سلسلہ جاری کر دیا گیا۔ مدارس اسلامیہ میں یہ کام انجام دیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت ہے۔ دوسرا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے۔ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے وہی اس ہدایت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس کتاب میں اللہ نے کچھ چیزوں کو حلال بتایا، کچھ چیزوں کو حرام بتایا، کچھ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاقیات و آداب کے تعلق سے تعلیمات کے طور پر اتارا۔ قرآن کریم میں کچھ تعلیمات صریح طور پر ہیں اور بہت سی تعلیمات اشاروں کی شکل میں ہیں، ان سب کو بیان کرنے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا۔ چنانچہ آپ نے 23 سالہ زندگی میں جو کچھ فرمایا، جو عمل کیا، آپ کے سامنے صحابہ نے جو عمل کیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، یہ سب کا سب بیان القرآن ہے، قرآن کا معنی اور مطلب ہے۔ تبھی تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، قرآن کریم کی جیتی جاگتی چلتی پھرتی عملی تصویر سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی شام سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کسی قبیلے سے آیا اور آ کر کے وہاں صفہ میں یہ طلبہ پڑے ہوئے ہیں، ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں جن کی سب سے زیادہ حدیثیں
فضائل اعمال کی تعلیم میں روزانہ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں سنتے ہیں. ان کا کام کیا تھا؟ دن رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے تھے. آپ جو فرماتے تھے اسے سنتے تھے, آپ جو کرتے تھے اس کو محفوظ رکھتے تھے, اور پھر اس کے بعد اس کو بعد میں امت تک پہنچانے کا ان صحابہ نے کام انجام دیا. جس صحابی نے جو سنا, جس صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سمجھایا, اس صحابی نے اس علم کو امت تک منتقل کیا. پھر ان لوگوں نے اپنے بعد والوں کو منتقل کیا, ان لوگوں نے اپنے بعد والوں کو منتقل کیا. حدیث کی موٹی موٹی کتابیں, صحیح بخاری شریف, صحیح مسلم شریف, جامع ترمذی اور حدیث کی جتنی کتابیں ہیں وہ سب ذخیرہ میں جمع ہو گئی ہیں, اور ان مدارس اسلامیہ میں ان کتابوں کا درس ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کام تھا قرآن کی تعلیم, اس کے معنی اور مطلب کو بیان کرنا. اب اس تعلیم کی دو شکل ہے, اس تعلیم کی دو شکل ہے, ایک خصوصی تعلیم ہے اور ایک عمومی تعلیم ہے. خصوصی تعلیم کیا ہے؟ خصوصی تعلیم سارے لوگ نہیں حاصل کر سکتے تھے, کچھ ہی لوگ حاصل کر سکتے تھے. حضرت ابن مسعود ہیں, حضرت ابو ہریرہ ہیں, سیدنا علی مرتضیٰ ہیں, حضرات خلفائے راشدین ہیں, یہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے, اللہم علمہ التعویل وفقہہ فی الدین. اے اللہ اس میرے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو قرآن کریم کی سمجھ عطا فرما دے, قرآن کریم کی تفسیر کا ماہر بنا دے, اور انہیں دین کا فقیہ بنا دے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے فقیہ ہیں کہ ہم جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں تو ان کا پورا فقہ کا دار و مدار سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی فقاہت پر ہے. بہرحال تو یہ خصوصی علم کچھ ہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں, سارے لوگ نہیں حاصل کر سکتے. اور جو لوگ حاصل کریں گے اپنا پورا وقت فارغ کر کے دین حاصل, علم دین حاصل کرنے کے لیے بالکل سب کچھ اپنا قربان کر دیں گے, تب جا کر یہ علم حاصل ہوگا. ان علماء کرام سے پوچھیے, یہ اپنے طلباء کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ العلم لا یعطیک بعدہ حتی تعطیہ کلک, کہ علم اپنا تھوڑا حصہ بھی تم کو نہیں دے گا جب تک تم اپنا پورے کو قربان نہ کر دو علم کے پیچھے, تب جا کر کے کچھ تھوڑا بہت علم دین تم کو ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی علم قرآن کا ان مخصوص صحابہ کو سکھایا, اور پھر ان مخصوص صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سکھایا, اور پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا. یہ مدرسوں میں یہ خصوصی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. اگر یہ سلسلہ جاری نہ ہوتا تو میرے دوستو دین کب کا بدل چکا ہوتا, دین کا نام و نشان ختم ہو گیا ہوتا. اور ایک بات اور آگے بڑھ کے کہوں کہ یہ جو خاص جو مدارس اسلامیہ کی جو شکل ہے, یہ مدارس اسلامیہ کی جو شکل ہے, اللہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے رفقا کی قبروں کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے عام مسلمانوں کے ٹکے دو ٹکے, پیسے دو پیسے, روپے دو روپے, چندوں کے اوپر چلنے والے ان آزاد مدارس کی بنیاد ڈالی ہے. جس طرح سے انسان اپنے بھوک مٹانے کے لیے, پیاس مٹانے کے لیے, اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے خرچ کرتا ہے, اسی طرح سے روحانی ضرورت کے لیے مدارس اسلامیہ میں رہ کر علم دین حاصل کرنا اور یہ سلسلہ جاری کرنا یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے کہ دارالعلوم دیوبند, مظاہر علوم سہارنپور اور اس طرح سے نہج پر چلنے والے اور بھی مدارس اسلامیہ کا قیام ہوا, جس کے نتیجے میں آج دین زندہ نظر آ رہا ہے. یہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں, یہ داڑھیاں نظر آ رہی ہیں, اور یہ دینی تشخص اور شعار کے ساتھ ہم اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں. یہ ان مدارس کی دین ہے. یہ ہے خصوصی تعلیم. خصوصی تعلیم میں قرآن اور حدیث کا تفصیلی علم ہوگا
اور تفصیلی علم جاننے والے ہر زمانے میں کچھ لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر گہرائی کے ساتھ دین کا صحیح علم رکھنے والے لوگ نہیں ہوں گے تو جاہلوں کو لوگ اپنا امام اور اپنا پیشوا بنا لیں گے، اور وہ جاہل گمراہ بھی ہوں گے، اور جو لوگ ان کی بات مانیں گے ان کو وہ گمراہ بھی کریں گے۔ فضلوا واضلوا، وہ گمراہ بھی ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ ان مدارس اسلامیہ کی دین ہے، اور ان بزرگوں کے نام اعمال میں یہ سب ثواب جا رہا ہے جنہوں نے اس نہج پر مدارس اسلامیہ کو چلایا ہے۔ اور دوسری تعلیم، کیا دنیاوی فائدے ہیں کیا اخروی فائدے ہیں، ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ نماز چھوڑنے میں کیا دنیاوی نقصانات ہیں اور آخرت کے اعتبار سے اس کے کیا نقصانات ہیں، جب مسلمان کو معلوم ہوگا تو لوگوں کو بیان کرو۔ سارے لوگوں کے درمیان اس باتوں کو بیان کرو گے تو ان کے اوپر سے بات چلی جائے گی، بلکہ وہ نہیں سمجھیں گے تو کچھ کا کچھ بیان کریں گے، کچھ کا کچھ بیان کر دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیں گے۔ جب اللہ اور رسول کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ کہہ دیں گے یہ تو سب ایسے ہی مولویوں کی باتیں ہیں جی، یہ ماننے کی باتیں نہیں ہیں، یہ کرنے کی باتیں نہیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تعلیم کے لیے خصوصی مجمع منتخب فرمایا ہے، عمومی تعلیم کے لیے عمومی مجمع منتخب فرمایا ہے کہ عام جمعہ کے خطبے میں دین احکام کے فوائد اور نماز روزہ اور ان کے فوائد اور ان کے دنیاوی و اخروی فوائد اور نہ کرنے کے نقصانات، چھوڑنے کے نقصانات، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے صحابہ کو کہ ٹکڑیاں بنا بنا کر کے، جماعتیں بنا بنا کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر گویا دین اسلام کے تعلق سے بیداری پیدا کرنے کی مہم چلائی گئی ہے۔ تو یہ عمومی تعلیم ہے، اصل دین یہ نہیں ہے، اصل دین سکھانے کا یہ زینہ ہے، اصل دین سکھانے کا یہ زینہ ہے۔ ہمارے بہت سے دعوت و تبلیغ کے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ دین کا کام تو اصل یہ ہے، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی جان لگا کر اللہ کے بندوں کے پاس جاتے ہیں، کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، یہ ہے اصل دین کا کام۔ بے شک دین کا کام ہے، لیکن کل دین کا یہ کام نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ میں اپنے بھائی کے پاس جاؤں اور اس کو کہوں کہ بھائی نماز فرض ہے، نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ یہ عذاب دیں گے، یہ عذاب دیں گے۔ کیوں؟ تاکہ جب میں اپنے بھائی کو تلقین کر رہا ہوں تو میرا دل بھی مجھے جھجھوڑے کہ اور تو پابندی کرتا ہے یا نہیں، اس نیت سے کہ میں بھی نماز کا پابند ہو جاؤں، اپنے بھائیوں کو نماز کی تلقین کروں تاکہ وہ بھی نمازی بن جائے، میں بھی نمازی بن جاؤں۔ تو نماز پڑھنے، نماز کی اہمیت، زکوٰۃ کی اہمیت، صدقہ خیرات کی اہمیت، قرآن کی تلاوت کی اہمیت، اللہ کے ذکر کی اہمیت اور فضیلت، یہ لوگوں کے درمیان عمومی طور پر جب بیان کی جائے گی، جذبہ بیدار ہو جائے گا تو پھر ظاہر بات ہے نماز پڑھنے کے لیے میں آؤں گا تو نماز کے مسائل مجھے سیکھنے ہوں گے، اس کے بغیر نماز تو ہوگی نہیں۔ زکوٰۃ میں ادا کروں گا تو کتنے میں کتنی زکوٰۃ کس کو دینا، کیسے دینا، یہ پوری مجھے معلوم کرنا پڑے گا۔ حج مجھے کرنے جانا ہے تو میں کیسے ارکان حج ادا کروں، کیا کیا ہیں اور کن کن چیزوں سے حج فاسد ہو جاتا ہے، یہ مجھے سیکھنا ضروری ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اول وہلہ میں جو صرف دین کی ترغیب دی جاتی ہے، جس کو ترغیب و ترہیب کہا جاتا ہے، اسپیڈ پیدا کی جاتی ہے، دین پر عمل کرنے کا جذبہ ابھارا جاتا ہے، یہ عمومی دعوت کے ذریعے سے ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر جب دین کی اہمیت آ جائے گی تو لوگ خود ہی علم دین سیکھیں گے، خود نہیں سیکھا ہے تو اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں گے تاکہ ان کے گھر میں ایک مفتی، ایک عالم رہے تاکہ وہ مسائل بتایا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمومی دعوت، عمومی تعلیم کے سلسلے کو بھی جاری کیا، اور خوش نصیبی سے ہندوستان کے اس مایا ناز سپوت کے حصے میں ایک ایسی خاص ترتیب بنانے کی سعادت حاصل ہوئی جو ہے، جن کو ہم دنیا مولانا الیاس
کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے اس کام کی کچھ ایسی ترتیب بنائی کہ اس کے بڑے اچھے فوائد مرتب ہوئے، اور اس ترتیب کو باقاعدہ اس وقت کے علماء سے منظوری لی اور علماء نے اس کی موافقت کی، اور جب علماء نے موافقت کی اور سرپرستی کی تو یہ کام آگے بڑھا اور اتنا فائدہ ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ ہمارے مدرسے جو طلباء سے آباد ہیں، یہ ان مسلمانوں کی دعوت و تبلیغ کی محنت کے نتیجے ہیں۔ اگر یہ دعوت و تبلیغ کی عمومی محنت نہ ہوتی، دین کے احکام کی اہمیت اور اس پر دین پر عمل کرنے کا جذبہ لوگوں میں نہ ابھارا جاتا، تو میرے دوستو لوگ کیسے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے؟ یہ مدرسے میں اپنے بچوں کو لوگ جو بھیجتے ہیں اور باقاعدہ اس مدرسوں کا پورا نظام چلتا ہے، اگر طلبہ ہی نہیں ہوں گے تو ہم جب دیوار کو نہیں پڑھائیں گے، ہم تاج اور ٹپائی کو نہیں پڑھائیں گے، ہم کھڑکی دروازے کو نہیں پڑھائیں گے۔ یہ طلبہ ہمیں ملتے ہیں اس دعوت و تبلیغ کی عمومی محنت کے نتیجے میں۔ معلوم یہ ہوا کہ خصوصی تعلیم اور عمومی تعلیم دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ عمومی تعلیم دعوت، تذکیر، وعظ، خطابت، ان سب چیزوں کے ذریعے سے دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جب جذبہ پیدا ہو جائے گا تو دین کا علم حاصل کیے بغیر دین پر عمل نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے نتیجے میں یہ خصوصی تعلیم کا سلسلہ جو ہے یہ ضروری ہوگا۔ اس کے بغیر کوئی مبلغ علم دین کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا اور احکام اسلام پر عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ مفتی صاحب، عالم صاحب اس کے مسائل اس کو نہیں بتائیں گے۔ حضرت مولانا الیاس، اب یہ بہت بڑی چیز ہے دعوت و تبلیغ، عمومی طور پر عام مسلمانوں میں دین کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کے ارادے سے چلے گئے تھے کہ اب وہیں رہیں گے، مکہ میں، مدینے میں رہیں گے۔ مدینہ منورہ پہنچے، اس ارادے کے ساتھ گئے تھے۔ ایک رات خواب دیکھتے ہیں کہ سرکار ضیائیہ کی روضہ اطہر پر مراقب ہیں، تو وہاں ان کو دل میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مولانا الیاس آپ ہندوستان واپس جائیے، آپ سے ایک کام لیا جائے گا۔ پریشان ہوئے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی تھے مولانا سید احمد صاحب یا مولانا صدیق صاحب، ان سے کہا کہ یہ صورتحال ہے، میں تو یہاں رہنے کے لیے، مرنے کے لیے آیا ہوں، اور یہاں اشارہ ہو رہا ہے کہ ہندوستان واپس جائیے، آپ سے کام لیا جائے گا۔ انہوں نے تسلی دلائی، اطمینان دلایا، گھبرائیے مت۔ یہ تو نہیں کہا گیا ہے کہ جاؤ کام کرو، یہی جو کہا گیا ہے کہ آپ جائیے، آپ سے کام لیا جائے گا۔ جب یہ بات ہے تو جس کو کام لینا ہے وہ کام آپ سے لے لے گا، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ یہاں سے ہندوستان چلے جائیں۔ چنانچہ یہ عجیب و غریب نظام